ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ امید ہے تمام دوست احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہمارا جو آج کا موضوع، آج کا ٹاپک ہے ضعف دماغ، دماغ کی کمزوری۔ یہ بڑا ہی اہم مسئلہ ہے۔ اگر انسان کا دماغ کمزور ہو جائے تو اسے کچھ چیزیں یاد نہیں رہتیں۔ اگر کوئی چیز وہ یاد کرنا چاہتا ہے، کوئی بزنس کرنا چاہتا ہے، کوئی بھی کام کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے دماغ کا مضبوط اور طاقتور ہونا ضروری ہے۔ تو اس کے لیے میں سب سے پہلے تو آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی بات رکھتا ہوں جو میرے نالج میں کچھ عرصہ پہلے آئی۔ ہماری ٹیچر حضرات کی ایک میٹنگ تھی، تو اس میں ایک ساتھی جو غالباً برطانیہ سے آئے تھے، تو وہ ہمیں بتلا رہے تھے کہ جب بھی ہمارے پاس ادھر کوئی پیشنٹ ایسا آتا ہے جس کا دماغ کمزور ہو، تو ہم اسے 10 منٹ کے لیے کان پکڑواتے ہیں۔ جیسے ہم یہاں پہ ہمارا جو ماحول ہے اس میں ہم مرغا بناتے ہیں، تو اس میں انہوں نے کہا ہم ہفتے میں 3 دن کا یہ سیکشن کرتے ہیں، 10 منٹ اسے کان پکڑواتے ہیں، تو 1 مہینے بعد اس کی رپورٹ بہت ہی اچھی آتی ہے، وہ پڑھائی میں تیز ہو جاتا ہے۔ تو ہم وہاں سے متاثر ہوئے۔ ہم نے کہا جب ہم چھوٹے تھے یا عام روٹین میں ہم دیکھتے ہیں اسکولوں میں، تو ہمارے تو یہاں پہ جس بچے کو سبق نہ یاد ہو اسے مرغا بنایا جاتا ہے، یعنی کہ اسے کان پکڑوائے جاتے ہیں، تو وہ اگلے دن اس ڈر کی وجہ سے یاد کر کے آ جاتا ہے سبق۔ لیکن اس کے پیچھے ایک اور لاجک یہ ہے کہ خون کا دورانیہ جو ہے وہ دماغ کی طرف بڑھ جاتا ہے، اس سے اس کا دماغ تیز ہو جاتا ہے۔ تو اس میں ہمارے پاس اتنی بہترین ایکسرسائز ہے، اتنی بہترین، وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے میں، اگر ہم چاہتے ہیں اللہ کے قریب ہو جائیں تو اس میں سب سے بہترین چیز کون سی ہے؟ سجدہ۔ اگر ہم اس میں سجدہ لمبا کریں تو اس سے کیا ہوگا؟ خون کا دورانیہ دماغ کی طرف بڑھ جائے گا اور دماغ تیز ہو جائے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایک تو سجدے زیادہ سے زیادہ کریں، 5 وقت نماز پڑھیں، اور اس میں سجدہ جو کرتے ہیں سجدہ کو لمبا کریں۔ جب سجدہ لمبا کریں گے تو دیکھیں وہ باہر جو ریسرچ چل رہی ہے، وہ کان پکڑواتے ہیں یا نیچے کو سر جھکاتے ہیں، تو ہمارے لیے تو یہاں پہ بڑا ہی آسان ہے کہ ہم ایک تو اس سے نیکیاں کمائیں گے، اور دوسرا اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کریں گے، تیسرا اس سے دماغ تیز ہوگا۔ یہ تو ہو گئی بات جو میں نے آپ کو اپنا نالج شیئر کیا۔ تو اس کے بعد سے میں نے جب بھی پیشنٹ کو یہ کہا کہ آپ سجدہ لمبا کریں اور زیادہ سے زیادہ سجدے کیا کریں، تو اس سے ان کا دماغ بہت زیادہ تیز ہو گیا۔ تو اب اس میں اگر کچھ مریض ایسے آتے ہیں جن کو ساتھ میڈیسن بھی دینی پڑتی ہے، تو میڈیسن میں بڑی بہترین چیز ہے مربع آملہ۔ صبح ناشتہ جو ہے وہ مربع آملہ آپ لے کے 3 سے 5 دانے مربع آملہ استعمال کریں، اور اس کے ساتھ 7 عدد بادام کی گری رات کو بھگو دیں، اور وہ صبح چھیل کر وہ استعمال کر لیں۔ اس کے بعد ایک اور چیز آپ کو بتا دیتا ہوں، مغزیات ہماری جتنی بھی ہیں وہ دماغ کے لیے بہت اچھی ہیں۔ اس میں آپ مغز بادام لے لیں، اس کے بعد مغز اخروٹ لے لیں، اس کے بعد استخدوس لے لیں، اس کے بعد برہم ڈنڈی لے لیں، اور اس کے بعد چھوٹی چندن وہ لے لیں، اور اس میں آپ دھنیا اور ساتھ سونف کا اضافہ کر لیں، اور ان کو اب سب چیزوں کو آپ نے 10 گرام لے لینا ہے، اور اس میں جو بادام کی گری ہے وہ آپ نے 50 گرام لینی ہے، اور اخروٹ بھی 50 گرام لینے ہیں۔ باقی ساری چیزیں 10 گرام لے کے، اور ان کو اچھی طرح آپ نے صفوف پاؤڈر بنا لینا ہے۔ تو اس میں آپ میٹھے کی جگہ پہ دیسی چینی وہ لے لیں، یا اس کی جگہ پہ کوزہ مشری لے لیں۔ اب کوزہ مصری جب لے لیں گے تو اس کو آپ ساری کو پاؤڈر بنا کے، تو چمچ کا آدھا حصہ، چھوٹی والی چمچ کا، صبح اور شام نیم گرم دودھ کے ساتھ استعمال کریں۔
اتنا اچھا رزلٹ آپ کو ملے گا، آپ انشاءاللہ حیران ہو جائیں گے۔ آپ 15 دن کے بعد آپ اپنا دماغ چیک کریے گا، انشاءاللہ آپ کہیں گے اب ہمیں کوئی چیز بھولتی بھی نہیں ہے۔ اور اس میں ایک بات یاد رکھیں، کوشش کیا کریں نماز، اس سے انسان کو سکون ملتا ہے، اطمینان ملتا ہے۔ نماز کی پابندی کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اس ویڈیو کو آپ سننے کے بعد اس کو آگے شیئر کریں تاکہ لوگوں تک یہ پہنچے، اور جب یہ لوگوں تک پہنچے گی اس کا بھی آپ کو فائدہ ہوگا، آپ کو ثواب ملے گا، کیونکہ آپ نے یہ کسی کو آگے شیئر کر کے لوگوں کا فائدہ کیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔